السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں، عربی سیکھیں۔ سورۃ البقرہ آیت 139۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن لہ مخلصون، صدق اللہ العظیم۔ قل کہہ دو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ کہہ دیجئے، اتحاجوننا، کیا، تحاجون حجت سے، اور حاجہ اس کا معنی ہے، اور یحاجی یعنی حجت بازی کرنا، جھگڑنا۔ اتحاجون، کیا تم لوگ لڑائی کرتے ہو، حجت بازی کرتے ہو، دلیل بازی کرتے ہو نہ ہم سے، فی اللہ، اللہ کی ذات کے بارے میں، وہوا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہوا وہ اللہ تعالی ربنا، ہمارا رب ہے، وربکم، اور تمہارا بھی رب ہے۔ تمہارا رب بھی اللہ، ہمارا رب بھی اللہ، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے کا مطلب نوٹ کیجئے گا کہ گزشتہ آیات میں یہ بتایا گیا کہ ہاں تم فرقوں کی طرف بلا رہے ہو، تم کہتے ہو کہ یہودیت میں آ جاؤ، تم کہتے ہو نصرانیت میں آ جاؤ تو کامیابی ہے، ہدایت ہے۔ گزشتہ آیات میں یہ بھی بتایا گیا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ نے نازل کیا اس پر ہمارا ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، جو اس نے نازل کیا اس پر ایمان ہے، اس کے تمام نبیوں پر ایمان ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی اللہ ہی کے عبادت گزار ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہمارا سارا تر خلوص اللہ ہی کی ذات کے لیے ہے، جو کہ صبغت اللہ ہے، جو صبغت اللہ کی حقیقت ہے کہ اللہ کا رنگ۔ اس بارے میں ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں، اور تم نبیوں میں تفریق کرتے ہو، تقسیم کرتے ہو۔ تو گویا اللہ نے جو نبی بھیجے، جو شریعتیں بھیجی، ان میں سے کچھ تمہیں ناپسند ہیں، کچھ پسند ہیں، تو گویا نبوت کا دینے کا اختیار تم اللہ کے ہاتھ میں نہیں سمجھتے، تو تمہارے ہاتھوں میں ہے کہ تم جسے چاہو گے وہ نبی ہے، جسے نہیں چاہو گے وہ نبی نہیں۔ تو گویا یہ اللہ کی ربوبیت پر تمہارا حملہ ہے۔ تو کیسے تم اللہ کے بارے میں اس طرح ہم سے جھگڑا کرتے ہو؟ ہمارا بھی وہی رب، تمہارا بھی وہی رب۔ اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ آخرت میں فیصلہ کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا، وَلَنَا أَعْمَالُنَا، ہمارے جو اعمال ہیں وہ ہمارے حق میں رہیں گے، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہیں جو بدلہ ملے گا، أَعْمَالُكُمْ، وہ تمہارے اعمال کا ملے گا۔ تم جو محنتیں کر رہے ہو، جو تم دنیا کی زندگی میں عقیدہ پھیلا رہے ہو اور عمل کر رہے ہو، اس کا بدلہ تمہیں ملے گا، اور جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمیں ملے گا۔ اور ہم نے تمہیں کہہ دیا کہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور اب کہا گیا وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی اللہ کے ساتھ خلوص کا رشتہ رکھنے والے ہیں، اسی کے ساتھ مخلص ہیں۔ ہمارا تو خالص اور ملت ابراہیمی کا جو تقاضا ہے، حضرت ابراہیم کی جو ذات سے ہم نے سیکھا ہے کہ اپنے آپ کو خالص اللہ کے لیے رکھ لو، ہر طرف سے اپنے آپ کو کاٹ کے صرف اللہ کے ہو بن کے رہو۔ دنیا گزارنی ہے، دنیا کے تقاضے پورے کرنے ہیں، مگر اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر کرو۔ یہ ہمارا طرز حیات ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی اللہ کے لیے ہم نے اپنی بندگی کو خالص کر لیا ہے۔ تو یہ ہے ایک مفہوم جو ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ ترجمہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا، قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے حجت بازی کرتے ہو، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ اصولاً کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا، بس اللہ کا حکم ہوتا، تم مانتے ہم مانتے،
وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تو اب سن لو، اب حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، تو یعنی اظہار براءت ہے، ہم تمہارے ذمہ دار نہیں، تم ہمارے ذمہ دار نہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم نے تو اپنی بندگی کو، اپنے جو سر تسلیم خم کی ہے، اللہ کے لیے اس معاملے کو خالص کر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا مصداق بنائے۔ وہ 3 جملے جو ان آیت نمبر 136، پھر 138 جو گزشتہ آیت تھی، اور 139 میں آئے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان جملوں کو ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔